الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الفجر کے اندر 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ سورۃ تکویر میں آتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ہر روز کی صبح مراد ہے، اور بعض مفسرین جن میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، یہ فرماتے ہیں کہ عام وقت فجر کسی روز کا ہو، وہ یہ فرماتے ہیں، ان سے یہ منقول ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی صبح ہے، جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے، اور حضرت قتادہ کی بھی یہی تفسیر ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ یعنی یوم النحر، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت منقول ہے، ان کا بھی یہ قول منقول ہے کہ اس دن یعنی یوم النحر کی تخصیص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات ساتھ لگائی ہے، جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے آتی ہے، لیکن صرف یوم النحر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے، کیونکہ یوم النحر سے پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں ہے، بلکہ شرعاً عرفہ ہی کی رات قرار دی گئی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچ سکا، رات کو صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ گیا، تو اس کا وقوف معتبر اور حج صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ وقوف عرفہ فرائض میں سے ہے۔ اگر فرائض چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوتا ہے، نماز میں چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اس کی اپنی رات نہیں ہے، بلکہ یہ عرفہ کی رات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روز عرفہ کی 2 راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے کی اور دوسری اس کے بعد، اور یوم النحر کی کوئی رات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دوسری قسم فرما رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کا عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی شخص ایسی حالت میں نکلا کہ اس نے اپنی جان و مال کو دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ختم کر دیا، پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہوا، تو یہ شخص کیا ہے؟ اس سے افضل ہے۔ اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اس میں حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد سب یہی فرماتے ہیں ان کے نزدیک
کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی برابر ہے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور اس طرح حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اور ایک جگہ اور روایت ہے اور تفسیر کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر کے متعلق فرمایا کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشرہ نحر یعنی 10 ذی الحجہ، اور عشرہ ذی الحجہ کا پہلا ہی عشرہ ہو سکتا ہے جس میں یوم النحر شامل ہے۔ اور فرمایا کہ آگے وتر سے مراد روز عرفہ ہے، اور شفع سے مراد یوم النحر ہے 10ویں ذی الحجہ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کر کے کہ یہ اسناد کے اعتبار سے اصح ہے بنسبت دوسری حدیثوں کے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کریں۔ کوئی خاص عبادت یہاں پر مذکور نہیں ہے، روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھ لیں، اور ذکر، اذکار، تلاوت، نوافل وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے اذکار، پیارے پیارے ناموں سے اس کو پکارنا، درود شریف و استغفار کی کثرت ہو، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس میں کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔